وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ ادب عربی، ہسٹری آف عربک لٹریچر، یہ ہم پڑھ رہے تھے اور اس میں یہ ایم اے عربی سمسٹر فرسٹ کا پرچے سوم ہے۔ تو اس میں پچھلی کلاس میں ہم نے مختلف چیزیں دیکھ لی، جس میں عرب کی جیوگرافی، عرب کی جو فزیکل فیچرز ہے، اور اسی طریقے سے عرب کے جو اینیملز ہے، عرب کے جو لوگ ہے، ان کے سلسلے میں مختلف بنیادی چیزیں ہم نے جان لی۔ آج ہم سامی اقوام کے بارے میں جان لیں گے اور سامی زبانوں کے بارے میں۔ سامی اقوام کی اصل، سامی اقوام کی اصل۔ لفظ سامی کا اطلاق مشرق وسطی کی ان قوموں پر ہوتا ہے جو سام بن نوح کی اولاد بتائے جاتے ہیں۔ لفظ سامی کا اطلاق لفظ سامی استعمال ہوتا ہے مشرق وسطی مڈل ایسٹ کی ان قوموں پر جو سام بن نوح کی اولاد بتائے جاتے ہیں، اور جن کی زبانوں کے درمیان پائے جانے والی قربت ظاہر کرتی ہے کہ یہ لوگ ماضی میں کبھی ایک جگہ رہتے تھے اور ایک زبان بولتے تھے، لیکن گردش زمانہ نے جب ان کو ایک دوسرے سے علیحدہ کر دیا تو آہستہ آہستہ ان مختلف گروہوں کی زبانوں نے مستقل زبانوں کی شکل اختیار کر لیا۔ لیکن اس کے باوجود بہت ساری مشترکہ خصوصیات باقی رہے جن کی بنا پر ان زبانوں کو سامی زبان اور ان کو بولنے والی قوموں کو سامی قوم کہا جاتا ہے۔ سامی اقوام جزیرہ عرب میں۔ سامی زبان کا اصل وطن کیا ہے؟ وہ علاقہ کون سا ہے جہاں سامی اقوام علیحدہ ہونے سے پہلے رہتی تھی؟ محققین اس سلسلے میں بہت ساری آراء رکھتے ہیں۔ شوقی ضعیف لکھتے ہیں کہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ حامی و سامی دونوں کا وطن ایک ہی تھا۔ حامی و سامی دونوں کا وطن ایک ہی تھا، یا تو شمالی افریقہ یا صومالیہ، جہاں سے سامی قومیں باب المندب یا صحرائے سینا کے راستے سے بلاد عرب کی طرف ہجرت کر گئی۔ یعنی شوقی ضعیف یہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ حامی اور سامی یہ دونوں قوموں کا وطن ایک ہی تھا، اور وہ تھا شمالی افریقہ یا صومالیہ، جہاں سے یہ سامی قومیں باب المندب یا صحرائے سینا کے راستے سے بلاد عرب کی طرف ہجرت کر گئی۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ سامی اقوام کا اصل وطن شمالی شام ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے سامی اقوام کا اصل وطن شمالی شام، اور کچھ اس کو دجلہ و فرات کے درمیان کے علاقے کو قرار دیتے ہیں۔ جواد علی اپنی مشہور کتاب تاریخ العرب قبل الاسلام، جواد علی کی مشہور کتاب کون سی ہے؟ تاریخ العرب قبل الاسلام۔ تاریخ العرب قبل الاسلام کس کی کتاب ہے؟ جواد علی کی۔ وہ اس کتاب میں لکھتے ہیں کہ ایک جماعت مانتی ہے کہ سامی کا مہد اول بابل تھا۔ یعنی کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے سامی قوم کا پہلا وطن بابل تھا، لیکن کچھ دوسرے لوگوں کا کہنا ہے کہ سامیوں کا مہد اول جزیرہ عرب تھا، اور ان میں سے ایک گروہ جزیرہ عرب کے ایک خاص علاقہ کی تحدید بھی کرتا ہے۔ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ سامیوں کا اصل وطن
اصل وطن افریقہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سامی و حامی زبانوں میں ایک رشتہ پایا جاتا ہے۔ ایک جماعت آموریون کی سرزمین کو ان کا اصل وطن قرار دیتی ہے، تو ایک دوسری جماعت آرمینیا کے علاقے کو ان کا وطن سمجھتی ہے۔ یہ بات تقریباً متفق علیہ ہے کہ تمام سامی اقوام ابتدا میں کسی ایک چھوٹے سے مقام پر رہتی تھی، پھر آبادی کی کثرت، کھانے پینے کی قلت اور آپسی جھگڑے کے سبب وہ مختلف ادوار میں گروہوں کی صورت میں قرب و جوار کے علاقوں کی طرف ایک بہتر زندگی کی تلاش میں ہجرت کر گئی۔ جزیرہ عرب کے طبعی حالات ایسے ہیں جو بڑی آبادی کے بود و باش کے متحمل نہیں ہو سکتے تھے، اس لیے یہاں کی ایک بڑی آبادی قرب و جوار کے زرخیز علاقوں کی طرف مثلاً عراق، شام، یمن ہجرت کر گئی۔ مشہور مورخ فلپ ہٹی لکھتا ہے، تاریخ نے ہمارے لیے بابلی، آشوری، کلدانی، آرامی وغیرہ قوموں کی خبروں کو محفوظ کر لیا۔ ان قوموں کے آباء و اجداد کی پرورش و پرداخت جزیرہ عرب میں ہوئی تھی، پھر وہاں سے وہ قرب و جوار کے ملکوں میں ہجرت کر گئے جہاں انہوں نے عظیم سلطنتیں قائم کی، لیکن پھر یہ سلطنتیں روزگار زمانہ کی نظر ہو گئی۔ کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے اکادیوں یعنی بابلی و آشوریوں نے 4 صدی قبل مسیح کے اواخر یا 3 صدی قبل مسیح کے اوائل میں جزیرہ عرب سے ہجرت کی اور عراق کو اپنا مسکن بنایا، جہاں سومریوں کا بول بالا تھا۔ ایک زمانہ تک ان کی حکومت میں رہ کر اکادیوں نے ان کی زبان اور علوم سیکھے اور پھر اپنی مملکت قائم کر لی، جس کی راجدھانی عقد تھی، اور ان کا قابل ذکر بادشاہ سرجون اول تھا، جس کی سلطنت عراق، شام، جزیرہ عرب تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس کے زوال کے بعد بابل کی سلطنت قائم ہوئی، جس کا مشہور بادشاہ حموربی 18ویں صدی قبل مسیح میں بہت مشہور ہوا۔ علوم و فنون اور تہذیب و تمدن کے اعتبار سے اس کا دور بہت ممتاز ہے۔ پھر اس سلطنت کا کشیون اور ہیشیون نے خاتمہ کر دیا۔ اسی دوران دجلہ و فرات کے درمیان اکادیوں سے تعلق رکھنے والے ایک گروہ آشوریوں نے 14ویں صدی قبل مسیح میں ایک سلطنت قائم کی اور نینوا کو راجدھانی بنایا۔ اس نے آہستہ آہستہ بابل، شام اور ایشیائی کوچک پر قبضہ کر لیا۔ اس کے زوال کے بعد کلدانی حکومت قائم ہوئی، جس کے بادشاہ بخت نصر نے بیت المقدس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ اس کے بعد فرس اور سکندر اعظم کا یہاں یکے بعد دیگر قبضہ ہو گیا۔ جزیرہ عرب سے سامی قوم کی دوسری ہجرت کنعانیوں کی تھی۔ انہوں نے 2000 قبل مسیح کے اواخر میں ہجرت کرنا شروع کر دیا تھا اور شام و بحر ابیض کے ساحل پر آباد ہو گئے، جہاں انہوں نے اپنے تجارتی مراکز قائم کر لیے، مثلاً صیدا، سور،
जबील जबील व बीरूत। यूनानी इनको फेनिकी का नाम देते हैं। कनानियों ने अफ्रीका, एशियाई कोचक और अंदलुस वगैरह में भी अपनी बस्तियां बसा ली थी। और ओजेती शुमाली शाम में फैले, जिनके आसार रासुशमर में पाए जाते हैं। ओजे ओजेरीती ओजरीती शुमाली शाम में फैले, जिनके आसार रासो शमर में पाए जाते हैं। इनमें एक गिरोह इब्रानी लोगों का था जो 13वीं सदी कबल मसीह में फ़िलिस्तीन में आबाद हुए। बख्त नसर शाह बाबुल ने इब्रानियों की राजधानी यरूशलेम को तबाह कर दिया और आरामी ज़बान इब्रानी ज़बान पर गालिब आ गई। सामी कौम की तीसरी बड़ी हिजरत जज़ीरे अरब से आरामियों की थी। 15वीं सदी कबल मसीह के आसपास उनकी हिजरत शुरू हो गई थी और उन्होंने बाबुल और खलीज अरब के दरमियान अपनी हुकूमत कलद के नाम से कायम कर लिया था। 11वीं सदी और 10वीं सदी कबल मसीह उनके उरूज का ज़माना है। वो शुमाली शाम पर काबिज हो गए और अपनी छोटी छोटी हुकूमतें कायम कर ली। इस कौम का तिजारत में बहुत बड़ा किरदार था, यहाँ तक कि आशूरियों ने इनकी हुकूमत का खात्मा कर दिया। आरामियों ने फेनिकियों के रस्मुल ख़त को अपना लिया, जिसको बाद में दूसरे लोगों ने अपनाया, और यही रस्मुल ख़त कुछ तगय्युरात के साथ अरबी ज़बान ने अपना लिया। हवारियों ने इंजील को आरामी रस्मुल ख़त में लिखा था। सामी कौम की आखिरी हिजरत जनूबी अरब के बड़े लोगों की थी, जिन्होंने 15वीं सदी कबल मसीह के बाद हिजरत करना शुरू कर दिया था। कुछ तो जनूब और बहर हिंद के साहिल की तरफ गए और कुछ ने हबशा का रुख किया और वहाँ अपनी हुकूमत कायम कर ली, जो 525 ईस्वी तक कायम रही। खुलासा कलाम ये है कि गालिबन सामी अकवाम का अव्वलीन मस्कन जज़ीरे अरब था। यहाँ से उन्होंने तारीख़ के मुख्तलिफ अदवार में आसपास के इलाकों शाम, इराक़, फ़िलिस्तीन की तरफ हिजरत की। यहाँ बोश इख्तियार किया, हुकूमतें और सल्तनतें कायम की, तहज़ीब व तमद्दुन को फ़रोग़ दिया और आखिर में अरबी ज़बान इन सामी अक़वाम की ज़बान हो गई। उसके बाद है सामी ज़बानें। सबसे पहले ज़बान की तारीफ़। हज़रत इंसान को हैवान नातिक भी कहा जाता है। वो कुर्रे अर्ज़ के दूसरे जानदारों से इसलिए मुमताज़ है कि उसको नुतुक की सलाहियत, बोलने की सलाहियत हासिल है। उसने मुख्तलिफ़ अस्वात को एक ख़ास तरतीब में परोकर ज़बान की तश्कील या ईजाद को तारीख़ इंसानी का सबसे बड़ा शाहकार समझा जाता है। यानी इंसान ने मुख्तलिफ़ अस्वात को एक ख़ास तरतीब में परोकर ज़बान की तश्कील या ईजाद को तारीख़ इंसानी का सबसे बड़ा शाहकार समझा जाता है।
یہ زبان ہی ہے جس کے ذریعے ہم اپنے جذبات، احساسات اور علوم و فنون کو دوسروں تک منتقل کرتے ہیں۔ تہذیب و تمدن اور ترقی کی جو معراج آج انسان کو نصیب ہوئی ہے وہ زبان کے بغیر ممکن نہیں تھی۔ زبان کیا ہے؟ زبان مافی الضمیر کی ادائیگی کا ایک وسیلہ ہے۔ زبان کیا ہے؟ زبان مافی الضمیر کی ادائیگی کا ایک وسیلہ ہے۔ زبان کی تعریف کے بارے میں علماء لسانیات کے درمیان کافی اختلافات پائے جاتے ہیں اور متفق علیہ تعریف ابھی تک سامنے نہیں آئی ہے۔ چند تعریفوں کو ہم ذیل میں پیش کر رہے ہیں جو خلیق صدیقی کی کتاب زبان کیا ہے سے ماخوذ ہے، ڈرائیوڈ ہے۔ مولانا محمد حسین آزاد نے زبان کی یہ تعریف کی ہے کہ وہ اظہار کا وسیلہ ہے۔ زبان اظہار کا وسیلہ ہے جو متواتر آوازوں کے سلسلے میں ظاہر ہوتا ہے، جنہیں تقریر یا سلسلے الفاظ یا بیان یا عبارت کہتے ہیں۔ سلسلے الفاظ یا بیان یا عبارت کہتے ہیں۔ ڈاکٹر محی الدین قادری کے الفاظ میں زبان انسانی خیالات اور احساسات کی پیدا کی ہوئی تمام عضوی اور جسمانی حرکتوں اور اشاروں کا نام ہے جن میں زیادہ تر قوت گویائی شامل ہے اور جن کو ایک دوسرا انسان سمجھ سکتا ہے اور جس وقت چاہے اپنے ارادے سے دہرا سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں زبان انسانی خیالات اور احساسات کی پیدا کی ہوئی ان تمام عضوی اور جسمانی حرکتوں اور اشاروں کا نام ہے جن میں زیادہ تر قوت گویائی شامل ہے اور جن کو ایک دوسرا انسان سمجھ سکتا ہے اور جس وقت چاہے اپنے ارادے سے دہرا سکتا ہے۔ ہادی حسین زبان کی تعریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ زبان علامتوں کا ایک نظام ہے جو انسانوں کے درمیان ابلاغ کا ذریعہ ہوتا ہے یا بن سکتا ہے۔ زبان علامتوں کا ایک نظام ہے جو انسانوں کے درمیان ابلاغ کا ذریعہ ہوتا ہے یا بن سکتا ہے۔ ہیگل کے مطابق زبان صحیح معنوں میں فطری ذہانت کا آرٹ ہے کیونکہ وہ اس کا خارجی اظہار کرتی ہے۔ زبان صحیح معنوں میں فطری ذہانت کا آرٹ ہے کیونکہ وہ اس کا خارجی اظہار کرتی ہے۔ کینز کا کہنا ہے کہ زبان ان علامتوں کا ایک ڈھانچہ ہے جن کی مدد سے خیالات اور حقائق کو بیان کیا جا سکتا ہے، جن اشیاء کا وجود نہیں اور حواس جن کا ادراک نہیں کر سکتے ان کا خاکہ کھینچا جاتا ہے۔ ڈی ساسور کے مطابق زبان خیالات اور افکار کا اظہار کرنے والی علامتوں کا نظام ہے۔ یہ تھی زبان کی مختلف تعریفیں اور ڈیفینیشنز۔ اس کے بعد زبان کا آغاز، زبان کب اور کیسے وجود میں آئی؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا صحیح جواب کسی عالم لسانیات کے پاس نہیں۔ وہ محض قیاس آرائیوں کے ذریعے اس میدان میں اپنے گھوڑے دوڑاتا ہے۔ مذاہب زبان کو خدا کا عطیہ سمجھتے ہیں جو انسان کے اندر ودیت کی گئی ہے۔ چنانچہ زبان کو دیوانی یا دیو باشا بھی کہا جاتا ہے۔ زبان کو دیو
وانی یا دیو بادشاہ بھی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح اسلام میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو نطق کی صلاحیت جنت میں ہی عطا کر دیا تھا، لیکن علماء لسانیات مذاہب کی آراء کو قبول نہیں کرتے اور اپنی قیاس آرائیاں کرتے رہتے ہیں۔ زبان کے آغاز کے بارے میں جو خیالات ظاہر کیے جاتے رہے ہیں، میکس ملر نے ان کو جمع و ترتیب دینے کی کوشش کی ہے اور ان کو 4 نظریوں کی صورت میں پیش کیا۔ میکس ملر یہ زبان کے آغاز کے بارے میں 4 نظریوں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک تو صورت تقلیدی نظریہ، ایک تو سوچ تقلیدی نظریہ۔ اس نظریہ کا ماحصل یہ ہے کہ الفاظ فطری اصوات کی نقلیں ہیں۔ انسان نے کتے کے بھونکنے کی نقل کی، جس سے ابتدائی لفظ باؤ واؤ باؤ واؤ با آ بکری جیسے لفظ بنے۔ تو یعنی اس میں الفاظ فطری اصوات کی نقلیں سمجھی جاتی ہے، جیسے انسان کتے کے بھونکنے کی نقل۔ ہاں، دوسرا نظریہ ہے فجائی نظریہ۔ اس نظریے کی بنیاد اس نفسیاتی خصوصیت پر ہے کہ مختلف چیزوں یا مظاہر کا مشاہد دل میں مختلف قسم کے احساسات اور جذبات پیدا کرتا ہے۔ ان جذبات اور احساسات کو انسان مختلف قسم کی موزوں آوازوں کے ذریعے ظاہر کرتا ہے۔ اس کی مثال دہت، اف اور ہائی وغیرہ ہے، جو مختلف قسم کے احساسات و جذبات کو ظاہر کرتے ہیں۔ یعنی فجائی نظریہ کی نظریہ نفسیاتی یعنی خصوصیت پر مبنی ہے۔ تو اس میں کہا جاتا ہے مختلف چیزوں یا مظاہر کا مشاہدہ دل میں مختلف قسم کے احساسات اور جذبات پیدا کرتا ہے۔ ان جذبات اور احساسات کو انسان مختلف قسم کی موزوں آوازوں کے ذریعے ظاہر کرتا ہے۔ اس کے بعد ابتلاء زائی نظریہ۔ اس نظریہ کی بنیاد اس بات پر ہے کہ ابتدائی زمانہ کا انسان جب خاص چیزوں کا مشاہدہ کرتا تھا تو جوابی رد عمل کے طور پر اس کی زبان سے بے ساختہ کچھ آوازیں نکل جاتی تھی۔ یہی آوازیں رفتہ رفتہ اس چیز کے نام کے طور پر مستعمل ہو گئی۔ مثال کے لیے اردو کا لفظ جگمگ اور جل جل وغیرہ پیش کیے جاتے ہیں۔ یعنی اس ابتلاء نظریہ اس نظریہ کے مطابق ابتدائی زمانے کا انسان جب خاص چیزوں کا مشاہدہ کرتا تھا تو جوابی رد عمل کے طور پر اس کی زبان سے بے ساختہ کچھ آوازیں نکل جاتی تھی۔ یہی آوازیں رفتہ رفتہ اس چیز کے نام کے طور پر مستعمل ہو گئی۔ تو اس کے بعد اور ایک نظریہ ہے، وہ ہے ہائی سو نظریہ۔ یہ ہمارے روزمرہ مشاہدے کی بات ہے کہ مزدور جب بھاری بوجھ اٹھاتے ہیں یا کسی کٹھن کام میں ان کو جسمانی قوت سے کام لینا پڑتا ہے تو سب مل کر کچھ آوازیں بلند کرتے ہیں، جس سے ان کا بوجھ کچھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح مغربی ملکوں میں ملاح جب جہازوں کے لنگر کو کھینچتے ہیں تو یو ہے ہو کی صدا بلند کرتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں عام طور پر مزدور اور ملاح ہائے سو کی صدا نکالتے ہیں۔ یعنی الفاظ کے مادے انسانی افعال کو ظاہر کرتے ہیں۔ یعنی
اس نظریے کے مطابق انسان کی جو زبان ہے وہ مختلف انسانی افعال کو ظاہر کرتے ہیں، اس سے بنی ہے، اس سے بنی ہے، یعنی اس سے بنی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ سارے نظریے انفرادی یا مجموعی طور سے زبان کے آغاز پر پوری طرح روشنی ڈالنے سے عاجز ہے، اور کوئی ایسا تشفی بخش جواب دینے سے قاصر ہے جس کو ذہن قبول کرے اور تمام زبانوں پر اس کی تطبیق کی جا سکے اور زبان کے آغاز کا صحیح اندازہ لگایا جا سکے۔ ایک بات جو تمام علماء لسانیات میں تقریباً متفق ہے وہ یہ ہے کہ یہ مانتے ہیں کہ ابتدا میں زبانیں سادہ روپ میں تھی، لیکن جیسے جیسے انسان کی زندگی نے پیچیدگیاں اختیار کی اور تہذیب و تمدن کی طرف بڑھنے لگے تو یہ زبانیں بھی سادہ حالت سے پیچیدہ حالت میں بدلنے لگی۔ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ زبان ہمیشہ تغیر پذیر رہتی ہے اور غیر شعوری طور پر اس میں تغیرات نمودار ہوتے ہیں۔ تبدیلی زبان کی فطرت میں داخل ہے۔ یہ تبدیلی زبان کے کسی بھی گوشے میں پیدا ہو سکتی ہے، وہ لفظ ہو یا معنی، ترکیب ہو یا ساخت اور جملے وغیرہ۔ کسی بھی زبان کے 100-200 سال قدیم لٹریچر کا موازنہ اس کے موجودہ لٹریچر سے کیا جائے تو اس کا مشاہدہ کھلی آنکھوں سے کیا جا سکتا ہے۔ یہ تبدیلی ایسا ارتقائی عمل ہے جس میں چند عوامل کار فرما ہوتے ہیں، مثلاً طبعی یا جغرافیائی اثرات، سیاسی و معاشی اسباب کی بنا پر دونوں زبانوں کا اختلاط، زبان کے بولنے والوں کے ذہنی رجحانات اور تہذیبی اثرات پر ہوتے ہیں۔ اس کے بعد زبانوں کا خاندان۔ زبان اپنے مسکن اول یعنی جزیرہ عرب مانے یا جنوبی افریقہ یا ایتھوپیا میں پیدا ہوئی اور پھر مختلف اسباب و وجوہات سے وہ دوسرے علاقوں میں پھیل گئی۔ ان اسباب میں ہجرت، استعماریت اور تہذیبی ترقی وغیرہ شامل ہے۔ اپنے مرکز سے دوری کی وجہ سے اس میں تبدیلیاں پیدا ہونے لگی اور زبان سے بولی اور پھر بولی سے ایک مستقل زبان کی صورت اختیار کر گئی اور دوسروں کے لیے اس زبان کا سمجھنا دشوار ہو گیا، لیکن کثرت اختلاف اور مستقل زبان کی صورت اختیار کرنے کے باوجود ان زبانوں کے اندر کچھ مشترکہ خصوصیات باقی رہی ہے، جن کی بنا پر آج علماء لسانیات ان کی گرہ بندی کرتے ہیں۔ یوں تو زبانوں کا مختلف علماء نے مختلف گروہوں میں اپنے اصول کے مطابق تقسیم کیا ہے، لیکن دو تقسیمیں زیادہ مشہور ہے، ایک شلیگل اور دوسری میکس مولر کی، یعنی زبانوں کے یعنی مختلف علماء مختلف زبانوں کا مختلف علماء مختلف گروہوں میں اپنے اصول کے مطابق تقسیم کرتے ہیں، اور اب دو تقسیمیں زیادہ مشہور ہے، ایک تو شلیگل اور دوسرے میکس مولر کی تقسیم۔ شلیگل نے زبانوں کو 3 گروہوں میں تقسیم کیا ہے۔ کتنے گروہوں میں؟ 3۔ شلیگل نے زبانوں کو 3 گروہوں میں تقسیم کیا، ایک تو متصرفہ یا تحلیلی زبانیں۔ ان زبانوں کی خصوصیت مورفولوجی یعنی علم صرف اور سنٹیکس یعنی علم نحو ہے۔ ان زبانوں کی خصوصیت مورفولوجی یعنی علم صرف اور سنٹیکس یعنی علم نحو ہے، اس طور پر کہ مادہ کی صورت میں تبدیلی آنے سے کلمات کے معنی میں تبدیلی آ جاتی ہے، اور دوسرے یہ کہ جملے کے اجزاء چند مستقل روابط سے جڑے ہوتے ہیں۔
مثلاً عربی میں محمد اس کلمے کے آخر میں کلمہ کے آخر میں واو کثیرہ اور نون ساکنہ ہے، یعنی یہ محمدن ہے، اور یہ چیز جملہ میں اس کی حیثیت کو متعین کرتی ہے۔ اس میں عربی زبان کے ساتھ فارسی، ہندی، لاطینی، یونانی، جرمن، عبرانی وغیرہ زبانیں شامل ہے۔ دوسرا گروہ ہے سب کلاہی یا وصلی زبانیں۔ کون سی زبانیں؟ سب کلاہی یا وصلی زبانیں۔ مورفالوجی اور سنٹیکس ان زبانوں کی بھی خصوصیت ہے، ان میں بھی خصوصیت ہے مورفالوجی اور سنٹیکس، اس اعتبار سے کہ اس میں مادہ یا اصل کلمہ کے معنی میں تبدیلی اور جملہ میں اس کی حیثیت سابقہ یعنی پریفکسز اور لاحقہ یعنی سفکسز حروف کی مدد سے ہوتی ہے۔ اس میں ترکی، منگولی، منشوری، جاپانی اور باسک زبانیں شامل ہے۔ تیسرا گروہ ہے یک رکنی یا غیر متصرفہ زبانیں۔ یک رکنی یا غیر متصرفہ زبانیں مورفالوجی کے اعتبار سے اس زبان کے کلمات غیر اشتقاقی یا ایک رکنی ہوتے ہیں، ان کے مادوں میں تبدیلی نہیں ہوتی اور نہ ہی سابقہ و لاحقہ حروف کی مدد سے ان کے معنی میں تبدیلی لائی جا سکتی ہے۔ ان زبانوں کا ہر کلمہ اپنی ایک مستقل صورت رکھتا ہے، ہر کلمہ اپنی ایک مستقل صورت رکھتا ہے اور ایک مستقل معنی جس میں تغیر نہیں ہو سکتا، اور سنٹیکس کے اعتبار سے ان میں اجزائی جملہ کے درمیان رابطہ حروف نہیں پائے جاتے جو جملہ میں اس کے معنی اور حیثیت کو متعین کرے، بلکہ یہ چیز کلمات کی ترتیب اور سیاق سباق سے سمجھی جاتی ہے۔ کلمہ کی ترتیب اور سیاق سباق سے سمجھی جاتی ہے۔ اس میں چینی زبان ہے، سامی زبان ہے، برمی زبان ہے، تبتی زبانیں ہیں شامل ہے۔ اسی طریقے سے میکس ملر نے بھی تقسیم کی ہے، زبانوں کی گروپ بندی کی ہے۔ میکس ملر کی جو تقسیم ہے، میکس ملر نے زبانوں کی تقسیم میں قربت کی بنیاد پر اس کو 3 خاندانوں میں تقسیم کیا: انڈو یورپین لینگویجز یعنی انڈو یورپین خاندان، سامی حامی خاندان اور تورانی خاندان۔ اب سوال یہ ہے، انڈو یورپین خاندان اس میں کون سی چیزیں ہیں؟ انڈو یورپین خاندان لسانی خاندانوں میں یہ سب سے زیادہ مشہور و معروف خاندان ہے۔ یہ خاندان 8 شاخوں پر مشتمل ہے۔ ایک تو آریائی زبانیں، یہ 2 ذیلی شاخوں پر مشتمل ہے، 2 ذیلی شاخوں پر مشتمل ہے۔ پہلی ہندوستانی زبانیں جس میں سنسکرت، پراکرت اور جدید ہندوستانی زبانیں شامل ہے، اور دوسری شاخ ایرانی زبانیں جس میں قدیم فارسی، اوسطی، زند اوسطی، پہلوی، جدید فارسی، کردی، پشتو زبانیں شامل ہے۔ دوسرا آرمینی زبانیں اور تیسرا یونانی زبانیں جس میں قدیم یونانی اور جدید یونانی زبانیں شامل ہے۔ اسی طریقے سے البانی زبانیں اور اسی طریقے سے اطالوی زبانیں جس میں سمنی، لاطینی اور رومانی زبانیں شامل ہیں۔ اسی طریقے سے سلٹی لینگویجز
یہ یورپ کی سلط قوم کی زبانیں ہیں، جس میں فرانسی فرانسی انگریزی، ہسپانوی، اسپینش، انگلش، فرینچ، یہ زبانیں ہیں۔ ان ہسپانوی زبانوں کا غلبہ ہو گیا، لیکن پھر بھی اس کے کچھ آثار باقی ہے۔ یعنی یہ یورپ کی سلط قوم کی زبانیں ہیں جن پر فرانسی، انگریزی، ہسپانی زبانوں کا غلبہ ہو گیا ہے، لیکن پھر بھی اس کے کچھ آثار باقی ہے۔ اس کے بعد جرمن زبانیں۔ جرمن یہ 3 ذیلی شاخوں پر مشتمل ہے: مشرقی جرمن زبانیں، شمالی جرمن زبانیں، مغربی جرمن زبانیں۔ اسی طریقے سے بلطیکی سالوی زبانیں بلطیکی سالوی زبانیں یہ 2 ذیلی شاخوں پر مشتمل ہے۔ پہلی شاخ بلطیکی زبانوں میں لیتوانی اور قدیم بروسی زبانیں ہیں، اور دوسری شاخ سلاوی زبانیں ہیں، جس میں سلاوی، روسی، بولونی، سربی اور جدید بلغاری زبانیں ہیں۔ اور اس کے بعد دوسرا خاندان ہے حامی سامی زبانوں کا۔ یہ خاندان 2 شاخوں میں منقسم ہے: سامی زبانیں اور حامی زبانیں۔ سامی زبانیں یہ 2 شاخوں میں منقسم ہو جاتی ہے: شمالی سامی زبانیں، جن میں اکادی یا آشوری، بابلی، کنعانی اور آرامی زبانیں شامل ہیں۔ دوسرا سامی جنوبی زبانیں، جو عربی، قدیم یمنی اور حبشی سامی زبانوں پر مشتمل ہے۔ اس کے بعد حامی زبانیں جس کی 3 ذیلی شاخیں ہیں۔ حامی زبانوں کی 3 ذیلی شاخیں ہیں: مصری زبانیں، جو قدیم مصری اور قبطی زبانوں پر مشتمل ہے۔ اسی طریقے سے لیبی یا بربری زبانیں، جو شمالی افریقہ کے اصل باشندوں کی زبانیں ہیں لیبیا، تونس، جزائر، مراکش، صحرا اس میں تماشی، سلحی، زناجہ، جونشی وغیرہ قبائلی زبانیں شامل ہیں۔ اسی طریقے سے کوشتی زبانیں، یہ مشرقی افریقہ کے اصل باشندوں کی زبانیں ہیں، جس میں صومالیہ اور حبشہ کے علاقے شامل ہے۔ اس کے تحت صومالی، جالد، بدجا، دنقلا وغیرہ زبانیں آتی ہے۔ اس کے بعد تورانی زبانوں کا خاندان۔ تورانی زبانوں کا خاندان، اس زبان میں تمام ایشیائی اور یورپی زبانیں شامل ہیں جو سابقہ دونوں خاندانوں کے تحت نہیں آتی، مثلاً ترکی، ترکمانی، موغلی، منشوری، فینیکی وغیرہ۔ اس تقسیم کی کوئی اساس یا وجہ نہیں، سوائے یہ کہ یہ سابقہ دونوں خاندانوں میں شامل نہیں ہیں۔ اس طریقے سے ہم نے اس چیپٹر کا، اس سبق کا خاتمہ کیا، اور لاسٹ میں آخر پر ہم اس پورے سبق کا خلاصہ، اقتصابی نتائج دیکھ لیں گے۔ عرب کو جزیرہ نمائی عرب اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ 3 طرف سے پانی سے گھرا ہوا ہے۔ اس کے جنوب مغرب میں بحر احمر، جنوب میں خلیج عدن، بحر عرب، شمال مشرق میں خلیج عمان اور خلیج فارس یا خلیج عرب جسے کہتے ہیں واقع ہے۔ جزیرہ نما عرب کو مختصراً جزیرہ عرب بھی بولتے ہیں۔ قدیم
قدیم زمانے میں جزیرہ نماء عرب کا اطلاق حجاز، جس میں مکہ، مدینہ، طائف وغیرہ، نجد اور بحرین، یمن، تہامہ، شہر، ظفار اور حضرموت پر ہوتا تھا۔ دور جدید میں جب قومی ریاستوں کا ظہور ہوا تو نئے نئے ممالک وجود میں آئے۔ اب جزیرہ عرب کا اطلاق سعودی عرب، یمن، عمان، اردن، متحد عرب امارات، کویت، قطر اور بحرین پر ہوتا ہے۔ جزیرہ عرب میں بہت سے پہاڑ، وادیاں، صحرا و نخلستان ہیں، مثلاً جبال الصرات، جبال الحجاز، حرات۔ پھر صحرا اور ریگستان میں الربع الخالی، النفوس، الدنا، بادیت الشام وغیرہ خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ اگرچہ عرب دنیا میں ندیاں نہیں ہیں، لیکن کچھ وادیاں ہیں جن کی وجہ سے بعض مقامات میں سرسبزی اور ہریالی رہتی ہے، مثلاً وادی رمہ، وادی دواسر، وادی حضرموت، وادی سرحان، وادی نجران، وادی ام القری وغیرہ ہے۔ عرب میں جنگلات نہیں ہوتے، لیکن مختلف قسم کے درخت ضرور پائے جاتے ہیں، جیسے ببول، بیری اور مہدی وغیرہ۔ پھلدار درختوں میں کھجور سب سے اہم ہیں، انار، انگور وغیرہ بھی ہوتے ہیں۔ جانوروں میں سب سے اہم جانور اونٹ پھر گھوڑا ہے۔ ان کے علاوہ بھیڑ، بکری، ہرن، نیل گائے، کھچر، گدھا، شیر، چیتا، تیندوا، بھیڑیا، لومڑی، بندر، گائے، خرگوش بھی پائے جاتے ہیں۔ پرندوں میں عقاب، چیل، گدھ، شکرا، کبوتر، فاختہ، کوا وغیرہ اہم ہیں۔ عرب باشندگان سامی نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ عام طور سے قبائلی زندگی گزارتے اور محدود علاقے میں پھیلے ہوئے تھے۔ آپس میں جنگ و جدل بھی چلتا رہتا تھا۔ عورت کو بدوی ماحول میں اہم مقام حاصل تھا، مردوں کے شانہ بشانہ کام کرتی اور ہر میدان میں موجود نظر آتی۔ عربوں کا اولین مذہب تو دین ابراہیمی تھا، لیکن بت پرستی ان میں داخل ہوئی اور سینکڑوں دیوی دیوتاؤں کی پوجا کرنے لگے۔ اس کے علاوہ عربوں میں یہودیت، نصرانیت اور مجوسیت بھی پائی جاتی تھی۔ عربوں کا ذریعہ معاش زیادہ تر بھیڑ بکریاں اور اونٹ پالنا، صحرا نوردی کرنا تھا۔ کچھ لوگ زراعت کرتے اور کچھ تجارت بھی کرتے تھے۔ یمنیوں نے زراعت و تجارت میں کافی شہرت حاصل کی۔ پھر قریش مکہ اس میں آگے بڑھے۔ مکہ کے علاوہ بہت سے تجارتی مراکز یا بازار لگتے تھے، جیسے سوق عکاظ، دومت الجندل، منی، ذوالمجاز وغیرہ۔ سامی اقوام مشرق وسطی میں رہنے والی اقوام کو سام بن نوح کی اولاد بتایا جاتا ہے، اور وہ کسی زمانے میں ایک جگہ رہتے تھے اور ایک ہی زبان بولتے تھے۔ پھر دھیرے دھیرے مختلف گروہوں میں بڑھتے گئے اور زبانیں بھی مختلف ہوتی گئی اور مستقل زبانوں کی حیثیت اختیار کر لیا، لیکن ان میں آپسی نسلی قربت، جغرافیائی قربت اور زبانوں میں بہت سی مشترک خصوصیات پائی جاتی ہے، جن کی وجہ سے انہیں سامی اقوام کہا جاتا ہے، اور ان کی زبانوں کو سامی زبانیں۔ سامی اقوام کے بارے میں مختلف آراء پائی جاتی ہے کہ ان کا اصل وطن کہاں تھا۔ کچھ نے شمالی افریقہ اور ایتھوپیا، حبشہ کو بتایا ہے، تو کچھ نے عراق کے قدیم شہر
بابل کو اور کچھ نے آرمینیا کو بتایا ہے، لیکن شوقی ضعیف نے جزیرۃ العرب کو بتایا ہے۔ فلپ ہٹی نے مختلف شواہد کی روشنی میں جزیرۃ العرب کو اولین وطن قرار دیا ہے۔ پھر یہ سامی اقوام یہاں سے تاریخ کے مختلف ادوار میں ہجرت کر کے مختلف حصوں میں پھیل گئی۔ سامی زبانوں کے تعلق سے یہ بات یاد رہے کہ علماء لسانیات نے جب سامی زبانوں کی گروہ بندی کی تو عربی زبان کو ان میں سب سے اہم مانا جو جزیرہ عرب میں بولی جاتی تھی، اور شاید سامی خصوصیات جو قدیم سے عربی زبان میں پائی جاتی ہے سامی گروپ کے کسی اور زبان میں نہیں پائی جاتی۔ زبان کی تعریف۔ مختلف ماہرین نے زبان کی تعریف اپنے اپنے انداز میں کی ہے۔ ہادی حسن زبان کی تعریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں، زبان علامتوں کا ایک نظام ہے جو انسانوں کے درمیان ابلاغ کا ذریعہ ہوتا ہے یا بن سکتا ہے۔ ساسور کے مطابق زبان خیالات اور افکار کے اظہار کرنے والی علامتوں کا نظام ہے۔ انسان نے کیسے بولنا شروع کیا، زبانیں کس طرح وجود میں آئی، اس سلسلے میں بہت سارے نظریات پائے جاتے ہیں۔ میکس مولر نے انہیں 4 نظریات میں سمو دیا۔ 4 نظریات: صوت تقلیدی نظریہ، فجائی نظریہ، ابتلاعائی نظریہ، ہائی سو نظریہ۔ علماء لسانیات نے پھر زبانوں کے خاندان بنائے اور ان کو مختلف انداز میں تقسیم کیا۔ شیلگل اور میکس مولر کی تقسیم کو زیادہ مقبولیت حاصل اور رواج ملا۔ شیلگل نے ان کو 3 گروہوں میں تقسیم کیا: متصرفہ یا تحلیلی زبانیں، سبقلاتی یا وصلی زبانیں، یک رکنی یا غیر متصرفہ زبانیں۔ میکس مولر نے زبانوں میں آپسی قربت کی بنیاد پر 3 خاندانوں میں تقسیم کیا ہے: انڈو یورپین خاندان، سامی حامی خاندان اور تورانی خاندان۔ پھر ان کو مزید شاخوں میں تقسیم کیا۔ عربی زبان سامی حامی خاندان کے تحت آتی ہے۔ عربی زبان سامی زبانوں میں مہتمم بشان رہی ہے۔ سامی خصوصیات کی حامل کوئی دوسری زبان اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ عربی اپنے وجود سے لے کر آج تک کبھی مردہ نہیں ہوئی، بلکہ ہمیشہ ایک زندہ زبان کی حیثیت بولی جاتی رہی۔ اس نے دنیا کی بیشتر زبانوں پر اپنے اثرات ڈالے اور خود بھی دوسری زبانوں سے استفادہ کیا اور اپنے آپ کو مالا مال کرتی رہی۔ یہی وجہ ہے کہ یہ آج بھی دنیا کی زندہ اور ترقی یافتہ زبانوں میں سے ایک ہے اور خالق کائنات کی ضمانت ہے کہ تا قیامت زندہ رہے گی۔ اس طریقے سے ہم نے اس لیسن کو مکمل کیا ہے، اور اب کچھ سوالات ہیں، ان کو آپ دیکھ لیجئے اور انشاءاللہ پہلے آپ کوشش کیجئے پھر ہم بھی ان کی جوابات پیش کریں گے۔ پہلا ہے جزیرہ نمائے عرب کے جغرافیائی احوال۔ دوسرا ہے جزیرہ نمائے عرب کے طبعی حالات پر مختصر روشنی ڈالے۔ تیسرا جزیرہ نمائے عرب کے قبائلی اور معاشی زندگی کے حالات تحریر کیجیے۔ چوتھا ہے سامی قوم کی اصل کیا ہے اور جزیرہ عرب میں اس کے وجود کے بارے میں بتائے۔ پانچواں سوال زبان کی تعریف کیا ہے اور اس کا آغاز کب سے ہوا۔ چھٹا ہے زبان کی تقسیم کو تفصیل کے ساتھ لکھیے۔